بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے فضل اللہ کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا۔ انسان کو اس کے مقصد حیات بارے آگاہ کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ دہر کی آیات 1 تا 3 میں فرمایا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے خلق کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا وجود بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے اپنے تک پہنچنے والے راستے کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے دی۔ اب خواہ وہ شاکر یعنی شکر گزار بنے، خواہ کفور یعنی نا شکر گزار۔ آیت ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا و اِمَّا کفور۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کماؤ انسان کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ شاکر بنے یا ناشکرا، لیکن بہت سے کماؤ ایسے ہیں کہ حکمراں اللہ کے عطا کردہ معاشی فضل یعنی تنخواہ، اجرت، منافع، الاؤنس، بونس، ٹیوشن فیس اور کرایہ وغیرہ کی ناشکری انفاق فی سبیل اللہ کی عدم ادائیگی سے کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے ناشکروں سے شکوہ کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، ان اللہ لا ذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ سورہ بقرہ آیت 243۔ بے شک اللہ تو لوگوں پر اپنا فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ چنانچہ پہلے تو کمائی کی ناشکری کرنے والوں کو اخروی سزا سے متنبع کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ لیل کی آیات 12 تا 16 میں فرمایا، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی۔ بے شک ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دینا ہمارے ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا کے مالک ہم ہی ہیں، سو ہم تمہیں دہکتی ہوئی آگ سے متنبع کرتے ہیں، نہ جائے گا اس میں مگر اشقا، یہ وہ شخص ہے جس نے حسنہ یعنی معاشی بھلائی کی تکذیب کی اور اس سے منہ پھیرا۔ اور اب کمائی کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ حاقہ کی آیات 25 تا 30 میں فرمایا، قیامت کے دن جس شخص کے نامہ اعمال کی کتاب
اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا، کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی اور میں جان نہ پاتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ہائے، کسی طرح موت میرے لیے فیصلہ کن ہوتی۔ افسوس، مجھے میرے مال نے غنی یعنی امیر نہ رہنے دیا اور میری سلطنت ختم ہو گئی۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر جہنم کی آگ میں جھونک دو، پھر اسے 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ بے شک یہ ایمان نہیں رکھتا تھا اس اللہ پر جو بڑا عظیم ہے، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سو آج نہ تو یہاں اس کا کوئی غمخوار دوست ہے اور نہ ہی کوئی کھانا سوائے پیپ کے۔ اسے نہیں کھائیں گے مگر وہ جو خطا کار ہیں۔ اور اب کمائی کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیات 9 اور 10 میں فرمایا، اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے اس دن کو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک وہ جو ناشکرے ہوئے تو ان کا مال انہیں کچھ غنی یعنی امیر نہ رہنے دے گا، اور ان کی اولاد اللہ کے مقابل ان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے۔ اور اب کمائی کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ ہمزہ کی آیات 1 تا 9 میں فرمایا، بربادی ہے ہر ہمزہ لمزہ کے لیے۔ یہ وہ شخص ہے جو مال یعنی رقم جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دوام بخشے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور تمہیں کیا ادراک کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو ذہنوں پر چڑھ جاتی ہے۔ بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی، یوں لمبے لمبے ستونوں جیسے شعلوں میں گرے ہوں گے۔ اور اب کمائی کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ توبہ کی آیات 34 اور 35 میں فرمایا، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کا اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، جس دن ان کا جمع شدہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا۔
تو اب تم اس جمع شدہ کا مزہ چکھو، اور اب بخیلی سے کمائی کی ناشکری کرنے والوں کو ان کے ذلت آمیز اخروی عذاب بارے آگاہ کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ النساء کی آیات 36 تا 38 میں فرمایا، اللہ کی عبادت یعنی ملازمت کرو، اور اس کا شریک یعنی ناجائز حصہ دار کسی کو نہ بناؤ، اور اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی رشتہ داروں، اجنبی ہمسایوں، رفقائے کار، مسافروں، اور اپنے گھریلو ملازموں اور ملازماؤں کے ساتھ احسان یعنی معاشی بھلائی کرو۔ بے شک اللہ مختال فخور کو پسند نہیں کرتا۔ مختال وہ لوگ ہیں جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کے لیے کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل یعنی روزی سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ناشکروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار ہے۔ اور فخور وہ لوگ ہیں جو اپنا مال یعنی رقم لوگوں کے دکھاوے کو انفاق کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں ہوتا، اور جس کا ساتھی شیطان یعنی پرستش فروش مذہبی پیشوا ہو تو وہ کیا ہی برا ساتھی ہے۔ اور اب بخیلی سے کمائی کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 180 میں فرمایا، اور جو بخل کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل یعنی روزی سے دیا ہے تو وہ ہرگز اسے اپنے لیے خیر یعنی سماجی فائدہ نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے شر یعنی سماجی نقصان ہے۔ عن قریب قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا وہ جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ اور اب کمائی کی ناشکری کرنے والوں کی اخروی سزا سے متعلق حکمراں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 18 اور 19 میں فرمایا، جو کوئی چاہتا ہے عاجلہ یعنی فوری مفادات تو اسے ہم جلد دے دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہے اس دنیا میں جو چاہتا ہے اور جس کے لیے ہم بھی چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم بناتے ہیں جس میں وہ پھینکا جائے گا ملامت زدہ ددکارا ہوا۔ اور جو آخرت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے جتنی کوشش چاہیے، اور وہ ہو بھی مومن یعنی صلاۃ قائم کر کے زکوٰۃ دینے والا، تو انہی کی کوشش مشکور یعنی قابل اجر پاتی ہے۔ اور اب یہ سوال کہ وہ کون لوگ ہیں جو صرف دنیاوی مفادات کے حصول کو ہی زندگی سمجھتے ہیں، تو یہ وہ دہریے یعنی منکرین اللہ، قرآن، انبیاء،
محمد رسول اللہ، ملائکہ اور آخرت وغیرہ ہیں، جن سے متعلق قرآن نے سورہ جاسیہ کی آیات 24 تا 27 میں فرمایا۔ وہ کہتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ۔ انہیں اس کا علم نہیں کہ یہ ان کا صرف گمان ہے، اور جب ان پر ہماری بین آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی حجت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اے محمد کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں حیات دیتا ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور اکثر لوگ اس حقیقت سے لا علم ہے۔ اس دن ساعت قائم ہوگی جس دن باطل پرست یعنی دوسروں کو غریب کرنے والے خسارے میں پڑ جائیں گے، جبکہ دنیا کی بے ثباتی بارے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت 20 میں فرمایا، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے، اور تمہارا آپس میں فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کی اگائی نباتات کسانوں کو تعجب خیز کرے، پھر سوکھ جائے کہ تو اسے زرد دیکھے، پھر چورا چور ہو جائے، اور آخرت میں تو شدید عذاب ہے۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔